باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و حادینا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ پیغمبر اسلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ میرا حسین سفینہ نجات ہے اور میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ہماری کل کی بات جہاں پر اختتام پذیر ہوئی تھی، ہم مزید اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین السلام نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ جیسا چاہے گا ویسا حکم ہوگا اس کا، اور اسی حکم کے مطابق ہماری زندگی کا کارواں مکمل ہوگا۔ تو جو بندے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پر خوش رہتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اس کی مرضی پر، انہی کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی شہادت حیات جاویدانی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی ایک سند طور پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، جو لوگ راہ خدا میں اپنی جان دے دیتے ہیں انہیں آپ مردہ تصور نہ کرنا، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو ہم نے یہی بات آپ کی بارگاہ میں کل عرض کی تھی کہ حضرت نے ارشاد فرمایا حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے اور اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ کو حاکم مان لیتا ہے، جو اللہ کو فیصل مان لیتا ہے، جو اللہ کو منصف تسلیم کر لیتا ہے، اور کیونکہ اللہ کا انصاف عادلانہ ہوتا ہے، لہذا ذرہ برابر اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ حتمی ہے اور اس کا فیصلہ عادلانہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ظالم سے اس کے ظلم کا مواخذہ کرتا ہے اور مظلوم کو ان کے صبر کا بدلہ دیتا ہے، اور ان کے جو ہے مظلوم کو صبر کی وجہ سے جزا دی جاتی ہے۔ تو مولا نے فرمایا حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، فیصلہ اللہ کا ہوگا میرے اور قوم کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ مولا نے محمد حنفیہ کے وصیت نامے کو لپیٹ دیا، یعنی سمیٹ دیا، اور اس کے بعد یہ جملہ لکھتے ہو کہ ھذا وصیتی یا اخی لیک، اے میرے بھائی یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے، وما توفیقی الا باللہ علیہ، توفیق صرف اللہ کی طرف سے، یعنی اگر توفیق الہی شامل ہوئی، اللہ کی توفیق زندگی بشر میں شامل ہو گئی، تو پھر اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس بندے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ توکلت و الیہ انیب، ہم تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کو اپنا سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، اور اسی کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ یہی بات ریاض القدس نے حضرت محمد حنفیہ کے وصیت نامے کو تحریر فرمایا، اور انہوں نے بھی یہی بات لکھی کہ جو اس کتاب میں تحریر فرمائی تھی، کہ پھر مولا نے جو ہے وہ وصیت نامہ سمیٹ دیا اور حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا کہ میری اس وصیت نامے کی حفاظت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ رات کو حضرت نے سفر وہاں سے اختیار کیا، جب آپ رات کو نکلے، قمر بنی ہاشم کا جھرمٹ تھا، یعنی خاندان بنی ہاشم کے معزز افراد آپ کے ساتھ تھے، حضرت علمبردار کربلا یعنی حضرت عباس علمبردار پیش تھے، اور آپ ہی رکاب توسن کو پکڑے ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام امام حسین السلام گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، اور مکے کا سفر آپ نے اختیار کیا۔ جب آپ مکے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، روضہ رسول کو آپ دیکھتے جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام اور اپنی ماں فاطمہ کہ روضہ مبارکہ کو دیکھتے جا رہے تھے، امام حسن کی قبر مطہر کو دیکھتے جا رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب جاری تھا، اور آپ کی زبان پر فقرہ تھا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اب اس کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمہ یہاں پر نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دخل الحسین حسین مکہ وکان دخولہ
ایاہ لیلۃ الجمعۃ للثلث المزین من شعبان، حضرت مکے میں اس وقت داخل ہوئے کہ جب جمعے کی رات تھی، یعنی آپ جمعے کے دن مکہ شریف میں داخل ہوئے، اور 3 دن گزر چکے تھے شعبان کے، یعنی 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے چل کے مکے تشریف لائے۔ اب یہ بھی اتفاق کہیے کہ جس تاریخ میں امام حسین کی ولادت ہے اسی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کا مکے میں دخول ہے، یعنی 3 شعبان ہمارے اور آپ کے تیسرے امام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، اور 3 ہی شعبان دخول مکہ کی تاریخ بھی ہے۔ تو یہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ آپ جمعے کو 3 شعبان مکہ معظمہ میں وارد ہوئے۔ آپ نے جب آثار کعبہ دیکھے، خانہ کعبہ کی زمین کے قریب آپ گئے، تو آپ کی زبان پر ایک آیت تھی کہ جو حضرت موسیٰ پیغمبر نے ہجرت کرتے وقت تلاوت فرمائی تھی، اور وہ آیت یہ تھی کہ جو آپ نے تلاوت کی، فلما بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، یعنی جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا اور راستہ معلوم نہ تھا تو آپ بولے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راستے پر گامزن کر دے گا، سیدھی راہ دکھا دے گا۔ دن فاقے سے گزرتا تھا اور یہی آیہ کریمہ آپ کی زبان مقدس پر جاری تھی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قبطیوں کے چنگل سے بچنے کے لیے ہجرت کی اور مدین وارد ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رہبر، ہر قائد، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہر امام یا نبی جب ہجرت کرتا ہے تو حکم الہی ہوتا ہے، اور وہ ظالم کے ظلم کو آشکار کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تاکہ ظالم کا ظلم آشکار ہو جائے۔ تو وہاں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہجرت کی تھی قبطیوں کے چنگل سے بچنے کے لیے، اور یہاں امام حسین علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی وہ ظالم کے چہرے سے لبادہ اسلام جو پڑا ہوا تھا اس کو ہٹانے کے لیے، اور آپ داخل مکہ ہوئے، حرم اقدس میں آپ طواف کرنے کے لیے داخل ہوئے۔ آپ وہاں پر 3 مہینے آپ رہے۔ اب 3 مہینے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان، رمضان اور شوال آپ نے وہاں گزارا۔ تو شعبان کی 3 تاریخ کو آپ وارد مکہ ہوئے، شعبان رہے، رمضان آ گیا، رمضان کے بعد شوال، اب شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں حج کے مہینے شروع ہو رہے ہیں وہاں حاجی مکے کی طرف دوڑ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو مکے سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اب مکے سے امام حسین علیہ السلام کیوں نکل رہے ہیں جبکہ مکہ امن کی جگہ؟ یہ کہا گیا ہے کہ مکہ جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، جیسا کہ آپ کو روایات میں ملے گا کہ ایک کبوتر کا گھونسلہ ایک کسان کے گھر میں یا کسی شخص کے گھر میں تھا، وہ جب اس کے بچے اور انڈے تیار ہوتے تھے اور وہ جیسے بیضہ ہوتا تھا، انڈا تیار ہوتا تھا، وہ چڑھتا تھا اور اس کے گھونسلے سے انڈے نکال کے کھا جاتا تھا، یہ بچے ہو جاتے تھے تو انہیں ذبح کر کے کھا جاتا تھا۔ تو کبوتر نے مولا سے شکایت کی، تو مولا نے کہا کہ ایسا کر کہ تو گھر بدل دے۔ گھر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر سے چلا جا، مکہ چلا جا۔ اس نے جب پوچھا کہ میں مولا کہاں جاؤں تو فرمایا کہ مکہ چلا جا۔ کہ مکہ کیوں چلا جاؤں؟ کہا اس لیے کہ وہ امن کی جگہ ہے، وہاں کسی جانور کو قتل کرنا حرام قرار دیا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جہاں جانوروں کا قتل حرام تھا وہاں امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا؟ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حج کو عمرے سے کیوں تبدیل کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے والے مکے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کر رہے تھے، تو جن کی نظروں میں مکے کی حرمت کا خیال نہ ہو وہ آل اطہار کی حرمت کا کیا خیال کریں گے اور امام حسین کی حرمت کا کیا خیال کریں گے؟ تو 2 باتیں ہیں، ایک تو مکے کی حرمت کی بقا کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑ دیا، دوسرا یہ مقصد تھا کہ کیونکہ تشخیص ہو چکی تھی، محضر نامہ منتخب ہو چکا تھا، یہ بات طے ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید ہونا، لہٰذا شہادت کے لیے کربلا کا انتخاب بھی ضروری تھا۔ اس لیے تو 2 اعتبار سے، ایک معنوی اعتبار سے، ایک ظاہری اعتبار سے۔ معنوی اعتبار سے کیونکہ محضر نامہ تیار ہے اور امام حسین کو کربلا تک جانا ہے، اور ظاہری اعتبار سے مکے کی حرمت کی بقا کا خیال ہے کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ مکے کی بے حرمتی ہو جائے اور مکہ جو ہے وہ تاراج ہو جائے اور بدنام ہو جائے۔ تو میں نے 2 باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ معنوی اعتبار سے کربلا جانا ضروری تھا اور ظاہری اعتبار سے مکے کی حرمت کا خیال تھا، اس لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے مکے کو
3 ماہ کے اندر چھوڑ دیا، اور جب آپ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی بات میں یہ بات آپ کو بتائیں گے کہ حج کو عمرے سے کیوں تبدیل کیا آپ نے۔ اور پھر راستے میں حضرت فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے، اور فرزدق اس بات پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرزدق نے بھی سوال کیے ہیں، مولا نے حج کو عمرے سے بدلا ہے۔ یہ دونوں باتیں انشاءاللہ ہم اگلے بار میں اور کل آپ کو اسی تحریک ادب کی جانب سے اور تحریک ادب کے توسل سے آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔